یہ قصہ ہے اسپین کے شہر ہاموس کا۔ اس شہر کے لوگوں میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ دوسرے آدمیوں کو بات کرتے دیکھتے تو چوری چھپے ان کی باتیں سننے کے لیے کان لگا دیتے۔ کوئی خاص بات سن پاتے تو اسے اور لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بات اگر اسی حد تک رہتی تو بھی غنیمت تھی۔ ان میں تو بری عادت یہ اتنی خطرناک تھی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا سکون حرام ہو چکا تھا۔ یہ لگائی بجائی کر کے شہر والوں کے درمیان فساد برپا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی وہ آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ معلوم کرتے تو یہ پتہ چلتا کہ جھگڑا ایک دوسرے کی لگائی بجائی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاموس کے ان باشندوں کا سب سے زیادہ مرغوب یہ تھا کہ وہ چلتے پھرتے جب کسی مکان سے بات کرنے کی آواز کو سنتے تو دیوار سے کان لگا کر کھڑے ہو جاتے تاکہ گھر والوں کی باتیں سن سکیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان باتوں کا ایک دوسرے سے ذکر کر کے شہر میں جگہ بجا مشہور کر دیتے۔ اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ ان کی آپس میں ایک نہ ایک بات پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور مار پیٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک دن ہاموس کے باشندے رات کو سو کر جب صبح جاگے تو شہر کا شہر بہرے پن کا عیب کا شکار بن چکا تھا۔ ان کے کان اس طرح بند ہو گئے تھے کہ نہ کوئی آواز سن سکتے تھے، نہ کسی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ سکتی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے ہر اپنی جگہ یہی سمجھتا کہ صرف وہی بہرا ہے، باقی شہر کے لوگ سن سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جب بھی آپس میں بات کرتے تو اس انداز سے کرتے کہ گویا جس سے مخاطب ہیں وہ سب کچھ سن رہا ہے، ان کی بات سن کر ہی جواب دے رہا ہے۔ اس طرح ہر ایک یہی کوشش کرتا کہ اپنا عیب دوسرے سے چھپائے رکھے۔ جس دن قدرت کی طرف سے انہیں یہ سزا ملی، شہر کا ایک چراواہ قریب کی وادی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی اور وہ وہیں ایک جگہ پر پڑ کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اسے اپنی بکریوں کی تلاش ہوئی۔ اس نے ہر طرف دیکھا لیکن دور دور تک بکریوں کا پتہ نہ ملا۔ اتفاق سے ایک کسان نظر آیا جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ چراواہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی کسان، میری بکریاں اس وادی میں چر رہی تھی، میں ذرا ان کی طرف سے غافل ہو گیا، آنکھ لگ گئی تھی، پھر جب جاگا تو بکریوں کو نہ پایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ کسان بھی آخر اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ چراوے کی ایک بھی بات نہ سن سکا، البتہ اس کے اشاروں کے بل پر کچھ نہ کچھ سمجھ بیٹھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی گھنٹہ بھر پہلے تمہارا بھائی ادھر سے گزر رہا تھا۔ چراوے نے دل میں سوچا کہ کسان نے میری بات سن لی ہے، میری بکریاں جس طرف گئی ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھ پر مہربانی کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک لنگڑی بکری تمہارے نظر کروں گا، اس لیے کہ وہ پورے گلے میں سب سے زیادہ موٹی اور تازی ہے۔ کسان نے جدھر اشارہ کیا چراواہ ادھر پہنچا تو تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے اس کی بکریاں مل گئی۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق گلے کی سب سے بڑی تازی لنگڑی بکری پکڑی اور اس کسان کے پاس لینے کے لیے آ گیا۔ کسان چراوے کی بات نہ سن سکا، نہ اس کی غرض سمجھا، الٹا اس بدگمانی میں پڑ گیا کہ چراواہ اس پر الزام لگا رہا ہے کہ میری بکری تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے لنگڑی ہوئی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر بلند آواز میں کہا، تم سے کس نے کہا کہ میں نے اسے لنگڑا کیا ہے؟ ادھر چراواہ اپنے دل میں یہ سمجھا کہ کسان کو یہ بکری پسند نہ آئی اور وہ دوسری بکری مانگ رہا ہے، اس لیے اس نے کہا، میں نے تو تم سے اس بکری کا وعدہ کیا تھا، اور یہی بکری پورے گلے میں سب سے زیادہ موٹی اور تازی ہے۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے کی بات تو نہ سن رہے تھے، اس لیے دونوں آپس میں بگڑ بگڑ کر کے جھگڑا کر رہے تھے۔ اس درمیان شہر کے لوگوں میں سے ایک سوار اپنے اصیل گھوڑے پر بیٹھا ہوا ادھر سے گزرا۔ یہ دونوں کی طرف بڑھے اور اس نے خواہش کی کہ ہمارا جھگڑا چکاتے جاؤ۔ سوار اور ان لوگوں کا ایک ہی جیسا حال تھا، یعنی وہ بھی ان کی طرح بہرا ہی تھا۔ ان کی ایک بات بھی اس کے پلے نہ پڑی۔
گھوڑے سوار دل میں سمجھا کہ یہ دونوں میرا گھوڑا لینا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا، شہر میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ تم دونوں نے بھی غالباً مجھے اس پر کئی بار سفر کرتے دیکھا ہوگا، اب یہ تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تمہارا ہے؟ اب سوار نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلتا بنے۔ یہ دیکھ کر دونوں جھگڑالو یہ سمجھ بیٹھے کہ گھوڑے سوار نے ہمارے جھگڑے کو اچھی طرح سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہمارا انصاف نہ کر رہا ہے۔ وہ راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں فریادوں نے گھوڑے کی لگام اپنی طرف کھینچی اور اپنا واقعہ پھر سے بیان کر دیا۔ اب سوار کو یقین آ گیا کہ یہ دونوں اس کے گھوڑے پر زبردستی قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اس نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور دھمکی دی کہ میں شہر کے کوتوال سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس کے بعد سوار نے اپنا رخ بدلا اور کوتوال سے شکایت کرنے کے لیے کچہری کی طرف جانے لگا، مگر وہ دونوں بھی یاجوج ماجوج کی طرح گھوڑے کے لگام پکڑے پکڑے اس کے ساتھ چلتے رہے۔ دونوں کوتوال شہر کے اجلاس میں پہنچے تو انہوں نے اپنی ہانکنے لگا۔ چراوے نے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے اس کسان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے لنگڑی بکری دوں گا، اب یہ نہیں لے رہا، وہ تندرست بکری سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ اور کسان نے کہا، حضور، بکری کی ٹانگ جس نے توڑی ہے وہ شخص میں نہیں ہوں، اور نہ مجھے اس کے لگڑانے کی وجہ معلوم ہے۔ اور سوار نے کہا، جناب عالی، یقین فرمائیں کہ یہ گھوڑا میرا ہے، میرے ہی گھر میری گھوڑی سے پیدا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں کس حق کے بنا پر یہ گھوڑا مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاکم فریادوں کی سنتا اور خود جیسا ہی تھا۔ اس روز کچہری میں آنے سے پہلے اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کھچے ہوئے تھے۔ کوتوال اسی حالت میں یعنی غصے میں بھرا ہوا کچہری میں آ بیٹھا۔ جب اس نے تینوں فریادیوں کی آپس میں بات چیت کرتے دیکھا تو اندازے سے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ میرے سسر کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں جو میاں بیوی کا جھگڑا چکانے کے لیے آئے ہیں۔ کوتوال نے انہیں مخاطب کیا، غلطی میری بیوی کی ہے جو جب بھی میرے گھر چھوڑ کر میری شکایت کرنے اپنے ابا جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنی غلطی کو سنگین بنا دیا ہے۔ اس طرح میرے سسر نے بھی تم لوگوں کو کچہری میں آنے کا مشورہ دے کر غلطی پر غلطی کر لی ہے۔ اس نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں میرے گھریلو معاملات کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو عوام کے سامنے نہیں کی جاتی۔ پھر کوتوال نے گرجدار آواز میں کہا، چلے جاؤ تم لوگ، میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا اور نہ ہی اپنی بیوی کے میکے میں قدم رکھوں گا، چاہے وہ میرے لیے سونے کا فرش ہی کیوں نہ بچھا دے۔ یہ کہہ کر کوتوال کرسی سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل گیا۔ اب آگے آگے کوتوال جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے یہ فریادی چل رہے تھے۔ ابھی کوتوال کی بیوی گھر چھوڑ کر جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ کوتوال گھر میں آیا اور اس نے اپنے بیوی کو ملاقات کے کمرے میں دیکھا۔ کوتوال کے ہونٹوں پر فتحانہ تبسم کھلنے لگا اور بولا، اچھا تو تم آ گئی اپنے حواس میں اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے میکے سے خود ہی چلی آئی۔ ادھر تینوں فریاد بھی آ پہنچے، ان کے ساتھ موٹی تازی لکڑی بھی تھی۔ کوتوال یہ سمجھا کہ اس کے سسر نے ہدیہ صلح کے طور پر بھیجی ہے۔ کوتوال کے چہرے سے رضامندی اور سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے اور خوش ہو کر کہہ رہا تھا، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تم میرے حق میں اچھی رائے قائم کرو گی۔ کوتوال کی بات تو تینوں میں سے ایک بھی نہ سنی، مگر کوتوال کے چہرے پر جو اندازہ ہو رہا تھا اس نے تینوں میں سے ہر ایک خوشی فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ کوتوال نے اس کی مخالفت میں فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ لوگ جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ کوتوال کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت ہو جائیں، مگر کوتوال نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں تھوڑی اور دیر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور موٹی تازی لنگڑی بکری کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھوں میں ذبح کرنے لگا۔ وہ اس کا گوشت ان لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا آدھا گوشت تینوں فریادوں میں برابر برابر بانٹ دیا اور باقی نصف اپنی بیوی کے محفوظ کر لیا۔ میرے پن کا عیب جس دن سے لگا تھا اس دن کے بعد ان کے ہاں خوشحالی کا دور دورہ دیکھا گیا۔ پھر یہ بھی سمجھا گیا کہ جس دن سے شہر حاموس کے باشندوں نے
کہیں سوئیاں لینا اور لگی بجائی کرنے کی بری عادت چھوڑ دی۔ اس دن سے ان کے شہر میں گھر بہ گھر چین کی ہنسی بجھنے لگی اور ہر روز کی تلاش چٹول پٹول سے نجات پا گئی۔